نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مکتوب نمبر 14۔ بعض نصیحتوں کے بیان میں جو کہ اس راستہ کے طالب کے لیے لازمی ہیں، اور نماز کے کچھ کمالات کے بیان میں تحریر فرمایا۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے: اپنے رب کا حکم مان لو قبل اس کے کہ وہ دن آ پہنچے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، نہ تم کو اس دن کوئی پناہ ملے گی اور نہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوگا۔ آپ نے جو مکتوب گرامی برادرم مولانا محمد حنیف کے ہمراہ بھیجا تھا اور گوشہ گمنامی کے گمنام کو یاد کیا تھا، اس کے مطالعہ نے بہت زیادہ مسرور کیا، اور چونکہ آپ کا یہ خط مطلوب بے مثال کے شوق یعنی اللہ تعالیٰ کے شوق اور گرمی طلب کی خبر دینے والا تھا، مزید خوشی کا باعث ہوا۔ یہ کس قدر نعمت ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ایسے وقت میں جو کہ آخری زمانہ ہے، اپنی پاک بارگاہ کا سودا کسی بندے کے سر میں پیدا کرے اور اپنی محبت کی آگ اس کے باطن میں روشن کرے اور اس کو ہجر کے سوز سے سرفراز کرے۔ اس نعمت عظمیٰ کا شکر بجا لانا اور اس بخشش کا احسان ماننا چاہیے، اور کمر ہمت کو مضبوطی سے کس کر حل من مزید یعنی کیا اور بھی ہے کہتے ہوئے اس کیفیت کی زیادتی کا متلاشی ہونا چاہیے، اور نگاہ انتظار اس بات پر رکھنی چاہیے کہ یہ مذکورہ سودا جنون کی حد تک پہنچ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پانے کی جو کیفیت ہے اس کا شوق جنون کی حد تک پہنچ جائے، اور مطلوب کے ما سوا سے یعنی اللہ تعالیٰ کے ما سوا سے بیگانہ کر دے، اور فضول کاموں کی کشمکش سے رہائی دے، اور محبت کے شعلہ سے انانیت کے مینارہ کو جو کہ نفس امارہ کی سرکشی کی بلندی کی وجہ سے قائم ہے پوری طرح جلا دے، تاکہ لازوال کمال کے انوار سے نورانیت اور ضیاء ظاہر ہو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ اے سعادت آثار، جب آپ کو ان اکابر کے طریقہ کا شوق حاصل ہوا ہے تو چاہیے کہ اس سلسلہ عالیہ کے شرائط اور آداب میں حتی الامکان کوشش کریں، اور سنت کا اتباع اور بدعت سے کنارہ کشی لازم پکڑیں کہ اس راستہ کا انحصار اسی پر ہے، اور اقوال اور افعال اور اخلاص میں دیندار علماء کے فتوے کے مطابق زندگی بسر کریں، اور صالحین کے عادات و اطوار کو اپنا شعار بنائیں، اور فقراء کو دوست رکھیں، اور سونے، کھانے اور بات کرنے میں اعتدال کی حد کو مد نظر رکھیں، اور جہاں تک ہو سکے صبح بہت سویرے تہجد کے وقت اٹھنے کو ترک نہ کریں، اور اس وقت کی نماز اور استغفار اور گریہ و زاری کو غنیمت جانیں، اور نیک لوگوں کی صحبت کی رغبت رکھیں۔ آدمی کا دین وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست کا ہوتا ہے۔ مقولہ آپ نے سنا ہوگا، اور جاننا چاہیے کہ آخرت کے طالب کو دنیا ترک کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اگر حقیقی ترک میسر نہ ہو تو حکمی ترک ضروری ہے تاکہ نجات کی امید پیدا ہو، اور حکمی ترک سے مراد یہ ہے کہ بڑھنے والے اموال اور چرنے والے جانوروں اور تجارت کے مال میں سے زکوٰۃ جس کی مقدار شرع یعنی حدیث اور فقہ کی کتابوں میں مفصل مذکور ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان مانتے ہوئے اس کے مصارف میں دے، اور صلہ رحم، پڑوسی اور سوال کرنے والے اور قرض مانگنے والے کے حق کی رعایت کرے، اور مال کو بے جا خرچ نہ کرے اور اس میں فضول خرچی نہ کرے، اور اس مال کو لہو و لعب، زینت خلق اور تفاخر اور تکاثر کا ذریعہ نہ بنائے۔ جب اس پر عمل کیا جائے گا
تو مال نقصان اور ضرر سے محفوظ رہے گا اور دنیا آخرت کے ساتھ جمع ہو جائے گی، بلکہ وہ دنیا نہیں رہے گی۔ اور نیز جاننا چاہیے کہ نماز دین کا ستون ہے، اگر اس کو قائم کر لیا تو دین کو قائم کر لیا، اور اگر اس کو گرایا تو دین کو گرا دیا۔ بس چاہیے کہ نماز کو اس کے مستحب اوقات میں اس کے شرائط اور آداب کے ساتھ، جو کہ فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں، باجماعت ادا کرے، اور کوشش کرے کہ تکبیر اولیٰ مل جائے اور پہلی صف میں جگہ پائیں، اور ان امور میں سے کسی ایک امر کے ترک پر غم و افسوس کیا کرے۔ کامل نمازی اس نماز کے ادا کرتے وقت گویا دنیا سے، جو کہ قرب کی دولت سے بہت کم حصہ رکھتی ہے، اور جو کچھ حصہ رکھتی ہے وہ بھی قرب ذلی ہے، نکل جاتا ہے، اور آخرت کے ساتھ جو کہ قرب اصلی کی جگہ ہے مل جاتا ہے، اور جو دولت اس عالم کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی آخرت کے ساتھ وابستہ ہے، اس سے مناسبت حاصل کر لیتا ہے، اور حیرت اور فراق کی وادی کے پیاسے اس عالم میں نماز کے صاف اور شیریں چشمہ سے مانوس اور سیراب ہیں، اور بارگاہ جلال و کبریا کے شیدائی آج اس کی محفل عروسی کے سرا پردہ میں وصال کی خوشبو سے مدہوش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے رب کے درمیان سے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، اور حور عین اس کا استقبال کرتی رہتی ہے جب تک کہ ریٹھ نہ پھینکے، یعنی کھانسی وغیرہ نہ کرے، اور اس طریقہ کی کسی کامل اور مکمل شیخ کی صحبت میں پہنچنے تک اپنے اوقات کو تلاوت قرآن مجید اور طاعات کے معمولات اور اوراد میں جو احادیث کی معتبر کتابوں سے ثابت ہیں بسر کرے۔ اس قسم کے بعض اوراد اور اعمال کے معمولات کو اس فقیر نے جمع کیا ہے، غالباً ملا محمد حنیف کے پاس ہوں گے، اور اپنے اکثر اوقات کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تکرار کے ساتھ معمور رکھے کہ یہ باطن کی پاکیزگی کے لیے کامل اثر رکھتا ہے، اور اس کلمہ مبارک کی ایک معین تعداد کو ورد بنا لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، اور طہارت وضو کے ساتھ اور بے طہارت یعنی بے وضو یعنی ہر حالت میں پڑھتے رہے، اور ان اکابر صوفیہ کرام کی محبت کو سعادت کا سرمایہ جانے اور کام کا مدار اسی پر جانے۔ ہم نے تجھ کو گنج مقصود کی نشاندہی کر دی ہے، اگر ہم نہیں پہنچے تو شاید تو پہنچ جائے۔ سلامتی ہو تم پر اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے ہدایت کی پیروی کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ والسائر الصالحین کی پیروی کا التزام کیا۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں جب انسان روحانیت کے راستے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا پہلا قدم توبہ ہوتی ہے، اور توبہ کا معنی ہوتا ہے لوٹ آنا، رجوع کر لینا، یعنی جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے قرب سے دوری والی زندگی گزار رہا تھا، اب وہ اس دوری والی زندگی سے رجوع کر کے لوٹ کر اللہ کی رضا والی زندگی گزارنے کی نیت کر لے۔ اب توبہ کی ضرورت ہمیں سب کو ہے، اور زندگی کے ہر مرحلے پر ہے، اور انسان نیکی کرتے ہوئے روحانیت میں آگے بڑھتے ہوئے جس بھی منزل اور مقام پر پہنچ جائے
تو اس کے لیے پھر بھی توبہ کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ تو اس میں ہمارے جو حضرات ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ توبہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اور وہ 3 ہی طرح کے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلی توبہ ہے جو ہمارے جیسے عوام الناس لوگوں کے لیے ہوتی ہے، جو ہمارے جیسے عام لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ الرجوع من المعصیۃ الی الطاعہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی زندگی سے توبہ کر کے فرما برداری والی زندگی اختیار کرنا۔ ایک آدمی پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا تو اب نماز اس نے شروع کر دی، روزے نہیں رکھتا تھا تو اس نے روزے رکھنے شروع کر دیے، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا تو اس نے زکوٰۃ دینی شروع کر دی، اور حج اس پہ فرض تھا اور اس نے کیا نہیں تھا تو اب توبہ کر لی تو اب اس نے حج کا بھی فریضہ ادا کر لیا۔ تو یہ ہوتی ہے عوام الناس کی توبہ، کہ نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف کو لوٹ آنا۔ اور جو اس سے اوپر کے درجے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جو توبہ ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے الرجوع من الغفلۃ الی الذکر، کہ اللہ تعالیٰ کی غفلت والی زندگی سے توبہ کرنا اور اللہ کی یاد کی طرف کو لوٹ آنا، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ ہمارا جو کوئی بھی وقت ہے وہ اللہ کے ذکر کے بغیر نہ گزرے، یعنی جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جنت کے اندر آدمی کو کسی بھی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، حسرت نہیں ہوگی، صرف اس وقت کے بارے میں اس کو حسرت اور افسوس ہوگی کہ دنیا میں جتنا وقت اس نے اللہ کی یاد کے بغیر گزار دیا ہوگا، اللہ کے ذکر کے بغیر جو وقت انسان نے گزارا ہوگا، جنت کے انعامات کو دیکھ کر اس کو اس بات پر حسرت ہوگی کہ کاش میں اپنا وہ وقت بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی گزار دیتا۔ تو یہ دوسرے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ذرا نزدیک ہوتے ہیں عوام الناس کی نسبت، تو یہ ان کی توبہ ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے، تو یہ اس طرح سے تڑپ اٹھتے ہیں جس طرح سے مچھلی کو پانی سے جدا کر دیا جائے تو جیسے مچھلی تڑپنے لگتی ہے، اسی طرح سے اس درجے کے لوگوں سے جب اللہ کی چھوٹی سی بھی کوئی نافرمانی ہو جائے تو یہ اس طرح سے تڑپنے لگ جاتے ہیں، اور جب تک یہ اللہ تعالیٰ سے رو دھو کر استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ لیتے، اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا، اس مچھلی کی طرح کہ جب تک اس مچھلی کو دوبارہ سے پانی میں ڈال دیا جائے جب تک جیسے اس کو چین نہیں ملتا۔ تو اسی طرح سے اس درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اس وقت تک چین نہیں ملتا، ان کو بھی اس وقت تک سکون نہیں حاصل ہوتا جب تک وہ رو دھو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی اس کمی کوتاہی کو معاف نہیں کروا لیتے۔ تو یہ دوسرے درجے کے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک یہ بات ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے گٹر میں پھسل کے گر جانا، اور ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو جان بوجھ کے بار بار گٹر میں گرانا۔ تو ایک ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت اور رضا والی، اللہ کی یاد والی زندگی انسان گزار رہا ہو، بشری تقاضے کی وجہ سے کبھی کبھار اللہ کی نافرمانی ہو گئی، تو یہ ہے کہ انسان بیچارہ پھسل کر گٹر میں گر گیا۔ اور ایک ہے کہ انسان باقاعدہ پلان کر کے گناہ کرتا ہے، اور باقاعدہ جو ہے اس کے لیے منصوبہ بندی کر کے اپنے آپ کو فراغت میں لے جا کے، اپنے آپ کو خلوت میں لے جا کے پورا پلان کر کے ایک انسان گناہ کرتا ہے، تو یہ گناہ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے یہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو گٹر میں گرا رہا ہے۔
تو اس لیے جو اس درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا اتنا خیال رکھتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ چوکنے رہتے ہیں۔ اب چوکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاروں طرف سے، یعنی شمال سے، جنوب سے، مشرق سے، مغرب سے، یعنی وہ ہر وقت میں اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں شیطان کو ہمارے اوپر غلبہ پانے کا اور ہمارے اوپر اپنا تسلط قائم کر کے ہم سے گناہ کرانے کا یا ہمیں گٹر میں گرانے کا موقع نہ مل جائے۔ تو جیسے ایک آدمی جب میدان جنگ میں لڑ رہا ہو تو وہ چوکنا ہو کے لڑتا ہے، وہ اپنے چاروں طرف جو ہے وہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ کہیں سے دشمن میرے اوپر حملہ نہ کر دے۔ تو اسی طرح سے یہ جو دوسرے درجے والے لوگ جو غفلت سے توبہ کر کے اللہ کی یاد کی طرف کو لوٹ جاتے ہیں، یہ اپنے دل کی نگرانی اور دل کا خیال اس طرح سے رکھتے ہیں اور ہر وقت اس بات کے دھیان میں رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے دل کے اندر کوئی حسد تو نہیں پیدا ہو رہا، یا ہمارے دل کے اندر تکبر تو نہیں پیدا ہو رہا، یا ہمارے دل کے اندر شیطان ہمیں حرام سوچوں کے گناہ کے اندر تو نہیں مبتلا کر رہا، اور کہیں شیطان ہمارے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے غصے کے جذبات تو نہیں پیدا کر رہا، کینے کے جذبات تو نہیں پیدا کر رہا۔ تو جیسے جو دشمن کی نگرانی کرنے کے لیے جو فوج کے سپاہی ہوتے ہیں وہ ایک بڑے اونچے سے ٹاور پہ کھڑے ہوتے ہیں اور رات کو وہ چاروں طرف سرچ لائٹ گھماتے رہتے ہیں کہ کہیں کسی کونے خدرے میں کہیں کوئی دشمن، کوئی جو ہے نا وہ فوجی یا سپاہی کہیں چھپا نہ ہوا ہو۔ تو اسی طرح سے اس درجے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دل کے اوپر اس طرح سے اللہ کے ذکر کی سرچ لائٹ کو جلا کے رکھتے ہیں، ان کا دل اس قدر روشن ہوا ہوتا ہے کہ اگر دل کے کسی بھی کونے میں سے حسد کے جو ہے وہ جراثیم، تکبر کے جراثیم، غصے کے جراثیم، شہوت کے جراثیم اور حرص کے جراثیم اور دنیا کی محبت کے جراثیم، ریاکاری کے جراثیم جب بھی داخل ہونے لگتے ہیں تو اللہ کے ذکر کی روشنی سے وہ فوراً چونک جاتے ہیں، متنبہ ہو جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے دوسرے درجے والے لوگوں کی توبہ۔ اور جو تیسرے درجے والے لوگ ہوتے ہیں جو ان سب سے اوپر ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے الرجوع من الغیبت الی الحضور، کہ غیبت سے ایک ہوتا ہے غیبت، ایک ہوتا ہے غیبت۔ تو غیبت سے حضوری والی زندگی کی طرف کو لوٹ جانا۔ اب یہ جو غیبت ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی ذات کے مشاہدے سے فارغ نہیں رہتا، ایک لمحے کے لیے بھی ان کا دل اللہ کی ذات کی تجلیات سے، اللہ کی صفات کی تجلیات سے پلک جھپکنے کے وقت کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ اور ایسے جو دل والے لوگ ہوتے ہیں یہ اس قدر اللہ کے تعلق میں اور اللہ کی یاد میں ذکر کر کر کے انہوں نے اپنے دل کو اس طرح سے اللہ کی یاد میں فنا کیا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں یہ فرماتے ہیں کہ انسان اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ انسان کو اگر نوح علیہ السلام جتنی عمر دے دی جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ اب تم اتنی لمبی عمر لے کر اللہ سے غافل ہو کر دکھاؤ، تو وہ انسان اللہ سے غافل نہیں ہو پائے گا، اللہ سے غافل نہیں ہو پائے گا۔ جیسے بچہ ماں کی حفاظت میں ہوتا ہے، جیسے ماں اپنے گھر کے اندر کوئی کام کر رہی ہو تو ماں کو پتہ ہے کہ میرا چھوٹا بچہ ہے، ابھی اس کو چلنا نہیں آتا، سیڑھیاں اس کو چڑھنی نہیں آتی، تو ماں گھر کے کام کرتے ہوئے جو سیڑھیاں ہوتی ہیں ان کے آگے کوئی چیز رکھ دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے بچہ سیڑھیوں کی طرف جا ہی نہیں پاتا۔ یا ایسے ہی جیسے ہمارے گھروں کے اندر جو
جو ہماری جو زمین کے قریب جو ہے وہ بجلی کے سوئچ لگے ہوتے ہیں، بٹن لگے ہوتے ہیں، تو جب گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کا پتہ نہیں چلتا وہ کس وقت میں رینگتے لڑکتے گھر کے کسی کمرے میں چلے جائیں اور وہ جو سوئچ لگے ان کے اندر انگلیاں مارنی شروع کر دیتے ہیں، بٹن بھی چلا لیتے ہیں۔ تو پھر ماں کیا کرتی ہے کہ ان کے اوپر وہ جس کو ہم شیشہ ٹیپ کہتے ہیں، اس کے بٹنوں کے اوپر اور اس کے جو سوراخ ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم وہ شیشہ ٹیپ لگا دیتے ہیں، اور وہ شیشہ ٹیپ جب لگا دی جاتی ہے تو وہ دیکھنے میں سوراخ نظر بھی آ رہا ہے، دونوں سوراخ بھی نظر آ رہے ہیں، بٹن بھی نظر آ رہا، لیکن جب بچہ اس میں اپنی انگلی گھسانے کی کوشش کرتا ہے انگلی اس میں جاتی ہی نہیں۔ تو جیسے بچہ اپنی اس ماں کی حفاظت میں چلا جاتا ہے کہ ماں اس کو اپنے سے دور ہونے نہیں دیتی، تو اسی طرح سے یہ جو تیسرے درجے میں جو لوگ ہوتے ہیں جو غیبت سے حضوری والی زندگی کی طرف کو لوٹ آتے ہیں، تو یہ اللہ کی حفاظت میں اتنے اعلیٰ درجے میں چلے جاتے ہیں، جیسے ماں بچے کو سیڑھیوں کی طرف نہیں جانے دیتی، ماں بچے کو کینچی چھری نہیں پکڑنے دیتی، تو اسی طرح سے یہ بندے اللہ کو اتنے محبوب اور پیارے ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ گناہ کرنا بھی چاہتے ہوں تو اللہ ان کو شیطان کے حوالے ہونے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے قریب اسباب گناہ کو جانے ہی نہیں دیتے، تو یہ اللہ کے ایسے مقرب ہو جاتے ہیں، اللہ کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں، جیسے بچہ اپنی ماں کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ ماں اسے نقصان والی چیز سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے اپنے اختیار اور قوت کے مطابق، اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی طاقت اور اختیار کے ساتھ شیطان کو انسان پر مسلط ہونے سے روک لیتے ہیں۔ اور جیسے ہم آج کل سمجھتے ہیں کہ جی بہت زیادہ نفلیں پڑھنا جو ہے یہ بزرگی ہے، بہت زیادہ نفلی روزے رکھنا یہ بزرگی ہے، اور بہت زیادہ تہجدیں پڑھنا، بہت زیادہ ذکر وظیفے کرنا یہ بزرگی کی علامت ہے، یہ ولایت کی علامت ہے، جبکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ صرف متقی لوگ ہیں۔ اب اس میں اللہ پاک نے یہاں یہ نہیں فرمایا الا المتغلفون کہ نفل پڑھنے والے، الا المنفقون بہت زیادہ مال خرچ کرنے والے، الا المتجاہدون بہت زیادہ جہاد کرنے والے، نہیں، فرمایا ان اولیاء الا المتقون کہ اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ صرف وہ ہیں جو متقی لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ کرے ہم یہ جو توبہ کے جو تینوں درجے ہیں اس میں جو پہلا درجہ تھا کہ نافرمانی سے فرما برداری کی طرف کو لوٹ آنا، یہ عوام الناس کی توبہ ہوتی ہے، اور جو دوسرا تھا کہ اللہ کی ذات سے غفلت کی طرف سے اللہ کی یاد کی طرف کو لوٹ آنا، یہ خواص کی توبہ ہوتی ہے، اور غیبت سے حضوری کی طرف کو لوٹ جانا یہ اخص الخواص، یعنی جو وی وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں، جو وی وی آئی پی ہوتے ہیں، وہ اپنا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ جیسے ہمارے سلسلے کے بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت خواجہ علاء الدین غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک علاء الدین غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا نام ہمارے شجرے میں نہیں لکھا ہوا لیکن تھے وہ ہمارے سلسلے کے ہی، اور خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً وہ خلیفہ بھی تھے۔ تو خواجہ علاء الدین غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ غالباً پچھلے کتنے سال بیت چکے ہیں، میں اللہ کی ذات سے اتنی دیر کے لیے بھی غافل نہیں ہوا جتنی دیر چڑیا کو اپنی چونچ میں پانی بھرنے میں لگتی ہے، کہ اتنے سے وقت کے لیے بھی میرا جو دل ہے وہ اللہ سے غافل نہیں ہے۔ کیونکہ جو ہمارے جو دنیاوی جو ٹرینڈ ہے نا، جو آج کل ٹرینڈ چلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ محبوب یہ چاہتا ہے کہ اس کا جسم میرے پاس رہے، دل بھلے کہیں بھی ہو، جسم میرے پاس ہو، دل بھلے کہیں بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ اپنا دل مجھے دے دو، جسم کو جہاں مرضی لگاتے رہو۔
تمہارا جسم جو ہے وہ کاروبار میں لگ رہا، وہ دکان میں لگ رہا، ٹھیک ہے، وہ کھیتی باڑی میں لگ رہا، وہ پڑھنے پڑھانے میں لگ رہا، کوئی حرج نہیں ہے، مجھے اپنا دل دے دو کہ دل سے میرے ہو جاؤ۔ جیسے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے پورے دل کے ساتھ محبت کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے پورے دل کے ساتھ محبت کرو کہ ہمارے دل میں اللہ کی جو محبت ہے وہ باقی ساری محبتوں سے زیادہ ہو۔ اور جب انسان اس توبہ کے درجات میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو ولایت کے درجوں میں ترقی ہوتی ہے، اور ولایت کے درجوں میں جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ ہے مقام صدیقیت کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس درجے پر فائز فرما دے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کہ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر انبیاء علیہم السلام کے بعد صدیقین کا تذکرہ کیا ہے، حتیٰ کہ شہداء کا تذکرہ بھی بعد میں، صالحین کا تذکرہ بھی بعد میں۔ اب اس کی تفسیر میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ شہید کا تذکرہ بعد میں اس لیے ہوا کہ شہید نے تو بس ایک دفعہ اپنی گردن کٹا دی، شہید ہو گیا، تو اب شہید ہونے کے بعد وہ کار نبوت کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت والی محنت ہے اس کو وہ نہیں انجام دے سکتا۔ تو جو صدیق ہوتا ہے وہ کار نبوت کی تکمیل کرتا ہے، وہ انبیاء علیہم السلام والا کام کرتا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک نے صدیق کا تذکرہ پہلے کیا، اور جو مقام صدیقیت ہے اس کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ صدیق اکبر تھے کہ ان سے آگے صدیقیت کے مقام میں کوئی نہیں نکل سکتا، لیکن اپنے اپنے وقت اور زمانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے صدیقین کو پیدا کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے آج ہم بڑا یہ کہتے ہیں کہ جی دعا کرو میں قطب بن جاؤں، یا میں ابدال بن جاؤں، یا جناب میں غوث بن جاؤں، تو یہ بڑے چھوٹے چھوٹے درجے ہیں جن کو آج ہم نے بہت بڑا درجہ سمجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں جو ولایت کا جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ ہے صدیقیت کا۔ تو اب صدیقیت کی بھی مفسرین نے کچھ علامات لکھی ہیں کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ کس آدمی کے اندر صدیقیت کی چمک پائی جاتی ہے تو اس کی کیا علامات ہوگی، تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ صدیق جو ہوتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے الذی لا یخالف قالہ حالہ، کہ اس کا جو قال اور حال وہ دونوں ایک ہوتے ہیں، یعنی وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ولایت کے بڑے اونچے اونچے لمبے لمبے چوڑے دعوے کرتا ہو اور کہتا ہو کہ جی میں تو جب رات کو خوابوں کے اندر میں تو کبھی نبیوں سے ملاقاتیں کرتا ہوں، کبھی میری فلاں بزرگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور فلاں اولیاء کے ساتھ میں نے رات کو بیٹھ کے کھانا کھایا، اور میں نے جناب رات کو 5ویں آسمان کی سیر کی، لیکن اس کی زندگی اگر دیکھی جائے تو وہ نہ تو جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، نہ وہ غیبت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور نمازیں اس کی قضا ہوتی ہیں، اور روزے رکھنے کا اہتمام اس کا اتنا کوئی خاص نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت زندگی بھی اس کے اندر کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ تو ایسا شخص اگر ولایت کے دعوے کرے تو وہ اپنی ولایت کے دعووں میں جھوٹا ہوگا۔ اسی لیے صدیقیت کی پہلی تعریف کیا تھی کہ الذی لا یخالف قالہ حالہ، یعنی جس کا مفہوم یہ بن جاتا ہے کہ جس کا قال اور حال وہ دونوں ایک جیسے ہوں، یہ نہیں کہ جناب جو ہے وہ دعوے تو بڑے لمبے چوڑے، ٹھیک ہے، لیکن زندگی اس کے بالکل برخلاف۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ انہوں نے فرمایا الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہرہ،
کہ یعنی ایسا نہ ہو، ایسا ہو کہ اس کا جیسا ظاہر ہے ویسا ہی اس کا باطن ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جناب جب مسجد میں تھا تو جناب یہ بڑا اللہ والا تھا اور بڑا یہ نیکوکار تھا اور بڑا رونے دھونے والا تھا، اور مسجد کے اندر تو ماشاءاللہ جناب جنید بغدادی بنے ہوئے، لیکن مسجد سے باہر نکلتے ہی حرام دیکھنا شروع کر دیا اور حرام سننا شروع کر دیا، حرام بولنا شروع کر دیا، حرام سوچنا شروع کر دیا، اور سارے کے سارے جو حرام افعال اور اعمال ہیں ان کے اندر مبتلا ہو گیا۔ تو جو صدیق ہوتا ہے، جو صدیقیت کے مقام پر فائز ہوتا ہے، وہ جیسے مسجد میں ہو، جیسا بیت اللہ میں ہو، جیسا مسجد نبوی میں ہوگا، اسی طرح کا وہ بازار میں ہوگا، اسی طرح کا وہ شادی پہ ہوگا، اسی طرح کا وہ غمی پہ ہوگا، اسی طرح کا وہ بچوں میں ہوگا، اسی طرح کا وہ اپنی برادری میں ہوگا، اسی طرح کا وہ اپنے دوستوں میں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جناب جب نیک ماحول میں تھے تو ماشاءاللہ جی 7ویں آسمان تک پہنچے ہوئے اور بڑا جو ہے وہ نیکیاں بھی ہو رہی ہیں، گناہوں سے بچنا بھی ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی لاہور ایئرپورٹ پہ چلے گئے یا اسلام آباد کے سینٹ ٹورس پہ چلے گئے یا لاہور کے پیکیجز مال پہ چلے گئے تو ساری کی ساری ولایت، سارے کے سارے اعمال وہ لپیٹ کے جیب میں ڈال لیے، چلو اب یہاں آزاد ہو گئے۔ نہیں، کہ جو صحیح اللہ والا ہوگا، جو صدیقیت کے مقام پہ فائز ہوگا، وہ جس طرح سے مسجد میں ہوگا، جس طرح سے بیت اللہ میں ہوگا، سینٹ ٹورس میں جائے گا، ٹھیک ہے، یا وہ پیر صحابہ مونال ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جائے گا، تو وہ اسی طرح کا ہوگا جس طرح کا مسجد میں تھا۔ تو اس کا ظاہر اور باطن وہ ایک ہوتے ہیں۔ اور پھر صدیقیت کی تیسری تعریف کیا؟ الذی یبدل الکونین فی رضاء محبوبہ، کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو دونوں جہانوں کو اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربان کر دے، نچھاور کر دے۔ یعنی اس کا کیا مطلب کہ وہ اس لیے اعمال نہیں کرتا، وہ اس لیے نیکیاں نہیں کرتا کہ جی مجھے جنت مل جائے گی اور جنت کے اندر حور و قصور مل جائیں گے اور جنت کے اندر مجھے محل مل جائیں گے اور جنت کے اندر مجھے یہ ساری نعمتیں مل جائیں گی۔ وہ دنیا کو تو اللہ کی خاطر چھوڑ چکا ہوتا ہے، وہ آخرت سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے۔ یعنی آخرت سے دستبردار ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جتنے بھی نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے، اس نیک اعمال والی زندگی سے اس کا مقصود جنت کی زیب و زینت یا جنت کی نعمتیں نہیں ہوتی، بلکہ جنت والا ہوتا ہے۔ ان کو جنت میں جانے کا شوق جنت کی نعمتوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ ان کو جنت میں جانے کا جو شوق ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمیں جنت میں جا کر جنت والے اپنے محبوب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ ان کو جنت اس لیے محبوب ہوتی ہے کہ جنت اپنے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جگہ ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اپنے دنیا آخرت کو جو ہے وہ اللہ سے، اللہ کی رضا والے کام کرنے کے لیے اس کو دونوں چیزوں کو، دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی وہ قربان کر دیتے ہیں، کہ آخرت کو، وہ جنت کو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے چاہتے ہیں، جنت کو وہ اللہ کا مہمان خانہ سمجھتے ہیں۔ اور صدیق کی جو چوتھی تعریف ہے مفسرین نے کی ہے وہ یہ ہے کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو ایک سانس لینے کی مقدار کے برابر بھی اللہ کو ناراض نہ کرتا ہو، ایک سانس لینے کی مقدار کے برابر بھی وہ اللہ کی ناراضگی والی زندگی سے بچتا ہو۔ تو یہ ہے مقام صدیقیت، اور تفسیر روح المعانی میں یہ جو ہے نا اس کی پہلی جو 3 تعریفیں تھیں یہ اس تفسیر میں مفسرین نے لکھی ہے کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ صدیقیت کیسا مقام ہے، صدیق میں کیا نشانیاں ہوتی ہیں، صدیق کی کیا علامات ہوتی ہیں، تو ان علامات سے صدیق کو پہچانا جاتا ہے۔ محض دعوے کرنے سے، محض باتیں کرنے سے اور صرف تقریریں کر لینے سے، گفتگو کر لینے سے نہیں کسی صدیق کی پہچان ہوگی، اس کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اس کی کتاب زندگی کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کتاب زندگی کیسی ہے۔ اس لیے جب
ہم روحانیت میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ توبہ کا ہوتا ہے، اپنی نافرمانی والی زندگی کو چھوڑ دینے کا ہوتا ہے۔ تو آج ہمیں جو پریشانی ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے کہ دیکھو جی میں تو اتنا ذکر بھی کرتا ہوں اور میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں اور اتنے سارے نیک اعمال بھی میں کرتا ہوں، مجھے پھر بھی شیطان کے وسوسے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ تو ہم اس بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جیسے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال دے کے یہ سمجھاتے تھے کہ جیسے پہلے وقتوں میں نا جو چراغ جلایا کرتے تھے تو اس میں بتی کے اوپر نا انہوں نے روئی لپیٹی ہوتی تھی، اور بتی پہ روئی لپیٹ کے پھر وہ بتی کو آگ لگاتے تھے جس سے گھر میں چراغ جلتا تھا، روشنی ہوتی تھی۔ تو مستقل چلتے رہنے سے وہ جو چراغ کی جو بتی ہے اس پر گل آ جاتا تھا، اس کو کہتے تھے گل آنا، یعنی چراغ کی جو روشنی ہے وہ کم ہو جاتی تھی بتی پہ گل آنے کی وجہ سے۔ تو پھر کیا کرتے تھے، پھر کینچی لے کر وہ جو اگلا حصہ ہوتا تھا اس بتی کا اس کو کاٹ دیتے تھے اور وہ حصہ ختم ہو جاتا تھا، نیچے سے تازہ حصہ نکلتا تھا، تو اس وجہ سے پھر چراغ کی روشنی گھر میں پھر سے زیادہ ہو جاتی تھی۔ تو فرماتے تھے کہ جس طرح سے چراغ کی بتی پہ گل آتا ہے تو اس کی چراغ کی بتی کا گل آنے پہ اس کی گردن کاٹتے ہیں، تو گردن کاٹنے سے روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو ہمیں مختلف گناہوں کے وسوسے آتے ہیں، شیطان کی طرف سے ہمیں جو نوٹیفیکیشن آتے ہیں، جو ہمیں میسیجز آتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہمارے ایمان کی بتی پر گل آ گیا ہے۔ تو اب ہم نے اپنی ہمت اور قوت کی کینچی کو استعمال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو گل آیا ہے نا گناہ کے تقاضے کا، گناہ کے وسوسے کا، ہم نے اپنی ہمت قوت استعمال کر کے اس تقاضے کا گلا اور گردن کاٹ دینی ہے۔ تو جیسے اس بتی کی گردن کو کاٹتے تھے تو نئی بتی آتی تھی تو چراغ میں روشنی زیادہ ہو جاتی تھی، اسی طرح سے جب ہم اپنے دل کے اندر پیدا ہونے والے گناہوں کے وسوسوں کی گردن کو ہمت اور طاقت استعمال کر کے کاٹ دیں گے تو پھر ہمارے ایمان کی جو چمک اور روشنی ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ پاک نے جو شیطان کو ہمارے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور شیطان کے جو وسوسے ہمارے ساتھ لگے ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ تو ان وساوس کے آنے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو بندہ اس قابل بنائے، اپنے اندر اتنی روحانیت اور اللہ کے ذکر سے اللہ کی اتنی محبت پیدا کر لے کہ ان گناہوں کے تقاضوں اور وساوس پر انسان عمل نہ کر سکے۔ تو جتنے جتنے اللہ کے فضل سے یہ ہمارا جو نفس ہے اس کی اصلاح ہوتی جائے گی، یہ درمیان میں سے نکلتا چلا جائے گا، نفس ہمارا نفس مطمئنہ بنتا چلا جائے گا، اتنا اتنا ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے اس کو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مثال میں یہ فرمایا کہ بھائی دیکھو، جو چاند 14ویں کا کب ہوتا ہے، ایک چاند 14ویں کا کب ہوتا ہے، وہ یہ فرماتے تھے کہ جب زمین اپنے مدار پر چکر کاٹتے کاٹتے سورج اور چاند کے بیچ میں سے بالکل نکل جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر سورج کی پوری روشنی چاند پر پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب سورج کی پوری روشنی چاند پر پڑتی ہے تو وہ پھر 14ویں تاریخ ہوتی ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ جیسے جو ہے نا وہ زمین گردش کرتے کرتے چاند اور سورج کے بیچ میں سے نکل گئی تو چاند پورے کا پورا روشن ہو گیا۔ تو فرماتے تھے اسی طرح سے یہ جو ہمارا نفس ہے، یہ جو نفس کی زمین ہے، یہ ہمارے اور اللہ جل شانہ کے تعلق اور محبت کے بیچ میں رکاوٹ ہے، کہ اس کی وجہ سے ہمیں اللہ کی محبت، معرفت، اخلاص، تقوی، توکل، یہ ساری کی ساری صفات ہمیں حاصل نہیں ہو پا رہی۔ تو جیسے زمین گردش کرتے ہوئے سورج اور چاند کے بیچ میں سے نکل گئی تھی، اسی طرح سے ہم نے محنت، ہمت اور کوشش کر کے
محنت ہمت اور کوشش کر کے ہم نے اپنے نفس کی زمین کو بیچ میں سے ہٹانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی تجلیات سے ہمارے دل کا جو چاند ہے وہ پورے کا پورا روشن اور منور ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ گناہوں کے تقاضے وغیرہ یہ ایک حکمت کی وجہ سے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان سے پریشان نہیں ہونا، ان سے گھبرانا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی ہمت اور قوت کو استعمال کر کے ان تقاضوں کو پورا کرنے سے بچنا ہے۔ جیسے ایک دفعہ مفتی زید العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو جتنے بھی گناہوں کے یہ جو تقاضے وغیرہ ہوتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے اور ان پر عمل نہ کرنے کے لیے انسان کو ابتدا میں کچھ تھوڑا سا اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو قابو کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ پہ جبر کرنا پڑتا ہے۔ تو 2-4 دفعہ جب انسان اپنے آپ پہ جبر کرتا ہے، اپنے آپ کو قابو کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ پھر یہ مجاہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان جو ہے وہ اس کی قوت کمزور ہو جاتی ہے، اور انسان کی قوت شیطان کے مقابلے میں اللہ کے فضل سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو جبر ہوتا ہے گناہوں کے تقاضوں کے خلاف، یہ ابتدا میں ہوتا ہے، تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اپنے اس قوت کو انسان استعمال کر کے گناہ کے وقت میں اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائے، تو اس کے ایمان کی جو بتی ہے وہ پوری طرح روشنی دینے لگے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اللہ پاک بھائی مجھے آپ کو ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیرہ دفعہ بھائی درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔